نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت کا انداز۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہے۔ انہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، وہاں پر ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ خود بھی پیغمبر ہے، ان کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے، ان کے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خوبی کو بڑے ہی احسن انداز میں پیش فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ عزتوں والا ہے بیٹا عزتوں والے کا، کریم بیٹا ہے کریم کا، یوسف بیٹے یعقوب کے، یعقوب بیٹے اسحاق کے، اسحاق بیٹے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ سارے کے سارے پیغمبر ہیں۔ نسبی شرافت اور کرامت کے بعد اور باطنی خوبیوں کے علاوہ اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال سے بھی نوازا تھا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ فرمایا، اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن، کہ اللہ رب العزت جب دنیا کو حسن و جمال تقسیم فرما رہے تھے تو آدھا حسن اللہ رب العزت نے سارے عالم کو عطا فرمایا اور آدھا حسن تنہا سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہی وہ واحد پیغمبر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مقام پر بالترتیب بالتفصیل ان کا سارا واقعہ ساری زندگی کو نقل فرمایا۔ 12ویں اور 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی، ان کی ساری زندگی کو حیات طیبہ کو ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت ہے کہ انہوں نے جہاں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بے انتہا آزمائشوں سے بھی گزارا ہے۔ بچپن میں بے پناہ محبت پجڑی حاصل تھی تو بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے،
انہوں نے انتہائی مکاری سے انہیں جنگل میں لے گئے اور وہاں پر انہیں ایک اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ چند دنوں کے بعد ایک قافلے کا وہاں سے گزرا ہوا تو انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکالا تو بھائی بھی وارث بن گئے۔ انہوں نے مصر کے لوگوں نے انہیں اپنا غلام ظاہر کر کے بازار مصر میں جا کر انہیں مہنگے داموں میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے انہیں مصر کے بازار سے خرید لیا۔ عزیز مصر یہ ایک دانا اور زیرک انسان تھا، چہرے مہرے اور عادات سے پہچان لیا کہ یہ غلام کوئی معمولی غلام نہیں ہے۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس بچے کو انتہائی عزت و احترام سے رکھنا، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے فضل و رحمت سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ایک باعزت اور بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا حسن و جمال مزید نکھر کر سامنے آنے لگا۔ ایک تو جوانی اور پھر بے داغ جوانی اور پھر اس میں حسن و جمال والی جوانی اور پھر سونے پہ سہاگا نبوت و حکمت کا نور بھی سر پر تھا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکی اور اپنا دل ان کے اوپر ہار بیٹھی۔ مختلف طریقے، مختلف حربیں اپنائے، مختلف بہانوں سے اس نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، انہیں بہکانے کی کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اس نے موقع پا کر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنے خصوصی کمرے میں بلا لیا، دروازے بند کر دیے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگے کہ جلدی کرو میں تمہارے لیے ہی تیار ہوئی ہوں۔ قرآن مقدس اس منظر کو اس انداز میں پیش فرماتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ زلیخا نے دروازے بند کر لیے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ اے یوسف جلدی آؤ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس مشکل کی گھڑی میں ایک ہی جواب دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، نہیں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے اس مکر و فریب سے مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اس کمرے کے اندر زلیخا کا ایک بت بھی پڑا ہوا تھا جو بڑا ہی خوبصورت تھا، جس کی وہ وقتاً فوقتاً عبادت کیا کرتی تھی۔ جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دے رہی تھی تو اس کی نظر اچانک اپنے بت کے اوپر پڑتی ہے، تو وہ فوراً اپنے بت کے پاس جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک چادر اوڑھ دیتی ہے کہ میرا بت، میرا معبود جب مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اسی بات کو دلیل بنا کر ارشاد فرمایا کہ تو ایک پتھر کے سامنے شرمسار ہو گئی جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ ہی تیرا فریاد رس ہو سکتا ہے، تو بلا مجھے اپنے پروردگار سے شرم کیوں نہیں آئے گی جو لطیف و خبیر ہے، جو حلیم و علیم ہے، جو دلوں کے رازوں اور بھیدوں کو جاننے والا ہے، بھلا مجھے اس سے شرم کیوں نہ آئے۔ تو ایک پتھر سے شرمسار ہو گئی جو سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، جو دیکھنے والی ذات ہے، میں اس سے شرم کیوں نہ کروں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے فضل و رحمت سے سیدنا یوسف علیہ السلام کو اس مشکل کی گھڑی میں، اس امتحان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی
اور ان کو اس برائی سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ اس طرح ہم نے برائی اور بے حیائی قوم سے دور کر دیا۔ کیوں؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ مخلص اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے، ہم نے ان کو اس برائی سے بچا لیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے، باہر نکلے، زلیخا بھی پیچھے سے بھاگ رہی تھی، پکڑنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ اس بھاگنے کی کشمکش میں ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ بھی گیا۔ جب یہ دونوں اس کشمکش کی حالت میں باہر پہنچتے ہیں، سامنے عزیز مصر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ اب زلیخا نے اپنی اس ساری کارروائی کی ذمہ داری سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دی کہ وہ بالکل پاک ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دیر سے برائی کا ارادہ رکھتے تھے اور اپنے خاوند سے یوں گویا ہوئی ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم، بھلا جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یا تو اسے جیل کے قید خانوں کے اندر بند کر دیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے، دردناک تکلیف دی جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بلکہ صرف اتنا ہی کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس برائی کا ارادہ میں نہیں کر رہا تھا بلکہ اس برائی کی دعوت یہی زلیخا مجھے دے رہی تھی، یہی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے فضل و رحمت سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی برات کا انتظام خود ہی پیدا فرما دیا۔ ایک کم سی بچے نے بولا کہ یوسف کا کرتا دیکھو، اس کے کرتے کی طرف نظر دوڑاؤ، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، کہ جب دیکھا گیا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور زلیخا کا خاوند معاملے کی تہ تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو قصوروار ٹھہرا کر اسے ڈانٹا، اسے بولا، سیدنا یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتے ہوئے بدنامی کے خوف سے اس بات کو وہیں پر دبا دیا۔ لیکن جب کسی کے کردار کے اوپر بات اٹھے تو وہ پھر بات رکتی رہی ہے۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے، اس نے وہیں پر اس بات کو دبانا چاہا لیکن وہ بات وہاں پر دبی رہی، وہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ امراء اور وزراء کی بیگمات نے جب یہ بات سنی تو حیران ہو گئی، کیونکہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے تذکرے پہلے سن چکی تھی اور دل ہی دل میں آپ پر فریفتہ ہو چکی تھی۔ اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہتھیانے کے لیے زلیخا کو ملامت کرنا شروع کر دیا، اسے برا برا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہا کہ زلیخا یہ کتنی گھٹیا سوچ ہے تیری کہ ایک پردیسی غلام کے اوپر تو اپنا دل دے بیٹھی ہے، قد شغلہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ اس کی محبت دل میں گھر کر گئی، ہمارے خیال میں یہ تو بہت دور کی گمراہی ہے، ایک جو پردیسی غلام کے اوپر دل دے بیٹھی ہے۔ زلیخا نے جب یہ تانے سنے، سنتے سنتے تنگ آ گئی، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں انہیں بتاؤں تو صحیح، اپنا محبوب دکھاؤں تو صحیح، بھلا یہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ میرا انتخاب غلط ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے
فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن وعادت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، کہ دعوت کا پیغام بھیجا گیا، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نشست تیار کی گئی اور ان کے سامنے پھل تراشنے کے لیے ایک چھری بھی رکھ دی گئی۔ چنانچہ جب وہ اپنے پھلوں کو تراش رہی تھی، پھلوں کو کاٹ رہی تھی، زلیخا نے اچانک یوسف سے کہا وقالت اخرج علیہ، کہ یوسف ذرا ان کے اوپر باہر تو آنا، باہر نکلنا تو صحیح، ان کو اپنا حسن و جمال دکھانا تو صحیح۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہاں پر ظاہر ہونا ہی تھا، ان کا جمال دیکھ کر وہ سارے کے سارے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، اتنا ہوش و حواس کھو بیٹھی کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ہی زخمی کر لیا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دیا، اور پھر ریمارکس دیتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، سبحان اللہ، اللہ پاک ذات ہے، یہ حسن اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی نورانی فرشتہ معلوم ہوتا ہے ہمیں، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اب زلیخا ان سے کہنے لگی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمْ تُنظَرِي فِيهِ، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے، مجھے برا بلا کہہ رہے تھے، اب بھلا بتاؤ تم نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹ لیا، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں کیوں نہ رکھ سکی، اپنے ہوش و حواس کیوں کھو بیٹھی؟ تم نے تو آج دیکھا ہے اس کا حسن، اس کے حسن کی ایک ایک جھلک میں نے دیکھی ہے، جب یہ چھوٹا سا تھا اس کی جوانی تک کا ایک ایک لمحہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے تو روزانہ اس کا حسن دیکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب عورتوں کا میلان اور فریفتگی اپنی طرف زیادہ بڑھتی ہوئی دیکھی تو اللہ کی پناہ مانگی کہ اے اللہ تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے تو میں نہیں بچ سکتا، اے اللہ ان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے مجھے جیل کا قید خانہ منظور ہے، مجھے جیل کے اندر ڈال دے لیکن ان کے مکر و فریب سے مجھے بچا دے۔ چنانچہ عزیز مصر اور دیگر آیات مملکت نے اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈوکنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ جیل تو اور لوگ بھی جاتے ہیں لیکن وہ سارے کسی نہ کسی جرم کے ارتکاب میں جاتے ہیں یا کسی نہ کسی جرم کے الزام میں جاتے ہیں، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش تو دیکھیے کہ گناہ نہ کرنے کی پیدائش میں ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا ہے کہ انہوں نے گناہ کیوں نہ کیا، اس وجہ سے ان کو جیل کے اندر بھیجا گیا۔ چنانچہ دستے قدرت نے یہاں بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا، آپ کی پاکیزہ سیرت اور صورت اور اخلاق و عادات دیکھ کر جیل والے بھی آپ کے ایک گونا معتقد ہو گئے، جیل والوں نے بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ انہی دنوں میں دو اور قیدی جیل کے اندر آ جاتے ہیں، ایک یہ بادشاہ مصر کا مطبق تھا یعنی ان کے کھانے کا انچارج اور آفیسر تھا، اور دوسرا یہ شراب بنانے اور پلانے والا آفیسر تھا۔ دونوں کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ مصر کے کھانے کے اندر زہر ڈالا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ دونوں ایک خواب دیکھتے ہیں، قرآن مقدس ان کے اس خواب کو اس انداز میں پیش فرماتا ہے قال احدهما انی ارانی آصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر به، کہ میں نے دیکھا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں سے بھرا ہوا ایک ٹوکرا ہے جس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے
اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو بالکل موضوع پایا. دونوں بڑے ادب و احترام سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین کہ یوسف علیہ السلام آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کیونکہ ہماری نظر میں آپ ایک محسن ہیں. یعنی آپ کا چہرے اور مہرے اور اخلاق اور عادات بتا رہے ہیں کہ آپ ایک نیک فطرت، ایک پاکیزہ سیرت، ایک متقی اور پرہیزگار شخصیت کے حامل ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ یہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی توحید سنا لیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت کو دیکھیے گا. انہیں سوچا کیوں نہ خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید سنا لیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے انداز دعوت سے ہمیں دعوت دینے کے کچھ رہنما اصول سمجھ میں آتے ہیں کہ جن کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعوت کا ایک رہنما اصول ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک داعی کو ہمہ وقت اپنی دعوت کی فکر دینی چاہیے. لوگوں کو اپنی دعوت کے بارے میں بتانا چاہیے. اس کو ہمہ وقت اپنی دعوت کی فکر ہونی چاہیے. ذرا دیکھیے اب وہ دونوں قیدی محض اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ ان کے دل کے اندر میرے بارے میں کچھ عقیدت سی پیدا ہوئی ہے، میرے بارے میں کچھ میلان سا پیدا ہوا ہے، کیوں نہ اس عقیدت اور میلان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انہیں اللہ کی توحید سنا دوں. ممکن ہے کہ اس عقیدت اور اس میلان کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے. تو ایک داعی کو ہمہ وقت اپنی دعوت کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے تھے. ذرا سی گنجائش دیکھے تو فوراً کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی ہیلے سے، کسی نہ کسی بہانے سے اپنی بات کو ان کے دلوں کے اندر داخل کر دینا چاہیے. اور دوسری چیز دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول اس طرح کا پیدا کر دیا جائے کہ سننے والا آپ کی بات کو بڑی ہی توجہ سے سنے. اس کا سارا دھیان، ساری توجہ آپ کی طرف ہونی چاہیے. اطمینان سے آپ کی بات کو سنے. ہمیں جلد از جلد تعبیر بتا دیجیے. ان دونوں قیدیوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام آپ ہمیں جلد از جلد اس خواب کی تعبیر بتا دیں تاکہ دوپہر کے وقت کھانے کھانے سے پہلے ہم اپنے مطبخ، اپنے کھانے میں، قید خانے میں، اپنے سیل میں پہنچ جائیں تاکہ وہاں پر جا کر ہم روٹی کھا سکیں. سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کی اس تشویش اور فکر کو دور کر دیا تاکہ وہ قابل توجہ سے اور دل جمی سے ان کی اس بات کو سنے. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا يعطيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما کہ اطمینان رکھو میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا اور دیر بھی نہیں لاؤں گا. دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. تو اس طرح ان دونوں نوجوانوں میں بات سننے کا جذبہ پیدا ہونے لگا، قبول حق کی طرف استعداد پیدا ہونے لگی. سیدنا یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے ماحول بنایا دعوت کا تاکہ وہ ان کی دعوت کو پورے اطمینان اور دل جمی سے سنے. اور دعوت کے لیے ضروری ہے کہ سننے والے کے دل میں یہ یقین ہو کہ جو کچھ مجھے بتایا جا رہا ہے یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ کوئی گمانی بات نہیں ہے، اور دعوت دینے والا یہ کوئی جاہل انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو بات کر رہا ہے اس بات کا اسے پورا علم ہے، اور اس علم کا جو سورس ہے وہ بھی بڑا ہی مضبوط ہے. جو کچھ مجھے بتائے گا وہ ایک سچائی اور حقیقت پر مبنی ہوگا. اس مقصد کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا. سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالکما مما علمنی ربی،
کہ میں جو کچھ بیان کروں گا یہ میرا کوئی ذاتی علم نہیں ہے، یہ میرے رب کا عطا کردہ علم ہے، اس میں کسی قسم کے تردد اور شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کے دل میں بات سننے کا شوق اور زیادہ بڑھ گیا کہ ہم اب ٹھیک جگہ پر پہنچ چکے ہیں۔ دعوت کے بعد میں شخصیت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت سارے لوگ ہیں جو کلام دیکھ کر اثر لیتے ہیں کہ کلام پر حق ہے لہذا ہمیں متاثر ہو جانا چاہیے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کو بھی ہے جو کلام کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے بلکہ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی شخصیت کا تعارف کروایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ میں اس ملت اور قوم کو چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتی اور آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتی۔ کیا مطلب کہ میں تو ایک اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے جملہ احکام کو بھی مانتا ہوں، حساب کتاب آخرت کے دن کو بھی میں مانتا ہوں، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کو اور اپنے ہر قول و فعل کے جواب دینے کو بھی میں مانتا ہوں۔ یعنی میرا تعلق ایسی قوم میں سے نہیں ہے کہ جو بے فکر ہے، جس کے سامنے نہ اللہ کی ذات ہے اور نہ ہی آخرت کا دن اس کے سامنے موجود ہے۔ میں ایسی قوم سے ہوں کہ جو اللہ کے اوپر کامل یقین رکھتی ہے اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی شخصیت کا تعارف کروایا منفی اسباب میں بھی اور مثبت انداز میں بھی، کہ میرا تعلق ایسی قوم سے نہیں جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی۔ مثبت انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے والا ہوں، ان کی تابع داری کرنے والا ہوں۔ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تابع دار ہوں، میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا تابع دار ہوں، میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تابع دار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں تھی بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں منصب نبوت سے نوازا تھا۔ میں ان کے دین کا تابع دار ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے تعارف سے یہاں پر ہمیں تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک ہے مبدا یعنی ابتدا، اور وہ ہے اللہ کی ذات، کہ ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے معاد، انتہا، آخرت، کیونکہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ایک ہے مبدا، ابتدا اللہ سے ہوتی ہے، معاد، انتہا، کیونکہ لوٹ کر ہم نے اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ اور تیسری چیز ہے شریعت۔ کیا مطلب؟ کہ اس مبدا اور اس معاد، اس آنے اور اس جانے کے درمیان کی جو زندگی ہے وہ زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ ہم نے شریعت کی تابع داری کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت انبیاء کرام کا رستہ ہے کہ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی ساری زندگی بسر کرنی ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جو دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات اور صفات کو نہیں مانتا تو دین کی بنیاد ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن آخرت کے دن کو نہیں مانتا تو یہ تو بے فکری کی زندگی ہوگی، دل آئے تو عمل کر لیا، دل آیا تو عمل نہ کیا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے لیکن شریعت کا قائل نہیں ہے تو وہ شخص عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے سامنے رستہ نہیں ہے۔ رستہ انبیاء نے بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رستہ ہے جو تمہیں جنت کے رستے کے اوپر چلا دے گا۔ یہی تین چیزیں ہیں، مبدا، معاد، شریعت، جنہیں آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت۔ یہی وہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر
جن 3 باتوں کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا وہ یہی 3 چیزیں تھیں کہ ایک اللہ ہے اور بڑھ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اور رستہ چاہیے تو انبیاء کا رستہ ہے کہ ہماری تابعداری کر دی۔ دعوت کے باب میں شخصیت کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کوہ صفا پر واز کیسے کیا انہوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے کس طرح اپنی شخصیت کو بنوایا، پہلے اس سب اہل مکہ کو جمع کر لیا ارد گرد اور ان سے سوال کیا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کہ اہل مکہ مجھے بتاؤ کیا تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ کہ سب کے سب اہل مکہ نے ایک ہی جواب دیا، جربناک مرارا فما رأینا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ نہیں، سینکڑوں بار ہم نے آپ کو آزمایا ہے، لیکن آپ ہر آزمائش کے اندر سچے ہی ثابت ہوئے، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت بنواتے ہوئے ان سے مزید ایک سوال کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، کیا تم میری اس بات کو مان لو گے؟ ان سارے اہل مکہ کے لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا، دوسری جانب دیکھا تو کوئی لشکر نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہوں کہ حقیقت سے کوئی لشکر نہیں آ رہا، کوئی لشکر نہیں ہے، میں صرف اپنے اعتبار اور شخصیت کے بارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے، لیکن میری شخصیت کے اوپر تمہارا اعتماد کتنا ہے؟ اگر میں کہوں کیا تم میری بات کو مانو گے؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ فرما دینا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم اپنی آنکھوں کو جو جھٹلا دیں گے، لیکن آپ کی بات کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین مانا ہے۔ پہلے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت بنوائی، بعد میں ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جب میری شخصیت کو مان لیا ہے تو ایک اللہ کو بھی مان لو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی دعوت دینے سے پہلے اپنی شخصیت کا تعارف کروایا کہ میرا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جو اللہ کو بھی مانتی ہے اور آخرت کے دن کو بھی مانتی ہے، اور میں اپنے آباء و اجداد کی تابعداری کرتا ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور دعوت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ایک ایک نعمت، ایک ایک احسان کا ذکر کر کے انسان کے دل کے اندر جذبہ شکر کو پیدا کیا جائے، کہ اس کے دل کے اندر شکر پیدا ہو کہ اللہ جتنی نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی، ایک ایک نعمت کا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اسی انداز کو اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہمارے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کریں۔ آپ جانتے ہیں شکر اور شرک ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام کی دعوت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسی نقطے کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، کہ ہم نے سیدنا لقمان علیہ السلام کو دانائی اور حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، کیونکہ جو بندہ شکر کرتا ہے تو محض اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اللہ کو اس کے شکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اس شکر کا فائدہ پہنچا رہا ہے۔
پھر سیدنا لقمان علیہ السلام نے اسی خداداد حکمت اور بصیرت کو بنیاد بنا کر اپنے بیٹے کو شکر کی تعلیم دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم کہ اے میرے بیٹے ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی اسی جذبہ شکر کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ اللہ کا حقیقی فضل اور احسان یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچائے۔ یاد رکھیے گا، اولاد کا ہو جانا، نوکری یا تجارت کا مل جانا، دولت کا مل جانا، شہرت کا حاصل ہو جانا، عزتوں کا حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ کا فضل اور احسان ہے، یہ بھی اللہ کی ہی مہربانی ہے، لیکن اس کا حقیقی فضل و احسان یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اور عقیدہ درست ہو جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسی نقطے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کے اوپر قائم ہو جانا یہ ہمارے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کو بھی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے، یعنی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ناشکری ہمیں کسی انداز میں زیب نہیں دیتی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں ناشکری کسی انداز میں زیب نہیں دیتی۔ دعوت کی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ مخاطب کو سوچنے اور غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا جائے، کہ اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بیدار کیا جائے، کیونکہ جب کوئی بندہ اپنی اس سوچ و بچار کی صلاحیتوں کو بیدار کرے گا، خود مانے گا نا، تو اس کے ماننے کا مزہ بھی انسان کو خود ہی آئے گا۔ حقیقت اس کے دل و دماغ میں اس طرح راسخ ہو جائے گی کہ انکار کرنے کی کوئی بھی نوبت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ جب وہ خود مانے گا نا تو انکار کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی۔ یاد سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت فکر دینے کے لیے سوالیہ انداز اختیار فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دو قیدیوں سے سوال فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا میرے جیل خانہ کے ساتھیوں ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مختلف رب بہتر ہے یا اکیلا اللہ ہی زبردست ہے جو بہتر ہے؟ متفرق حاجات کے لیے متفرق دروازوں پر جانا بہتر ہے یا ایک ہی در کے سامنے چھپ جانا بہتر ہے؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے متفرق جگہوں پر جانے کے بجائے ایک ہی جگہ پر جانا زیادہ بہتر سمجھتا ہے، کہ میں ایک ہی جگہ پر چلا جاؤں جہاں پر مجھے میری ضروریات کی تمام تر چیزیں مل جائیں۔ تو انسان کی فطرت ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی ان سے فرمایا کہ حاجات کے لیے متفرق در بہتر ہے یا ایک ہی در بہتر ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی اس انداز کو ایک مثال کے اندر پیش فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ اب ذرا مجھے بتلاؤ کہ ایک ہے غلام اور اس کے بہت سارے آقا ہے اور سارے کے سارے مختلف المزاج ہے اور سارے کے سارے بدخو ہیں، بوڑھے ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے۔ اب مجھے بتلاؤ هل یستویان مثلا، کہ یہ دونوں غلام آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا ایک آقا اور جس کے بہت سارے آقا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کے اوپر تو آزمائش ہے، ایک آقا یہ کہے گا، دوسرا یہ کہے گا، تیسرا یہ کہے گا، اور ایک کا تو صرف ایک ہی آقا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، الحمدللہ بات بالکل واضح ہوگی لیکن اکثر لوگ بات ماننے کے بعد ہی مانتے نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب آہستہ آہستہ ان کے قلب و دماغ کو تیار کر لیا تو اب ان کے معبودان باطلہ کے اوپر ظلم لگائی، ان کے اوپر ظلم لگاتے ہوئے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو یا تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں وہ صرف نام ہی نام ہے، ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، نام رکھنے سے کوئی صفت اس کے اندر پیدا نہیں ہو جاتی۔ مشرکین کی عادت ہوا کرتی تھی کہ اپنی مختلف معبودوں کو عموماً مختلف خدائی صفات اور القاب سے پکارا کرتے تھے، کسی کے اندر کوئی صفت مان لی، کسی کے اندر کوئی صفت مان لی، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، کسی کا کوئی نام رکھ لیا، مختلف حاجات کے لیے مختلف معبودوں کے دروازوں پر حاضری دیا کرتے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم خود کو پکار کر خود بھی دھوکہ دے رہے ہو اور لوگوں کو بھی دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہو، کیونکہ مثال ہے پانی کی بوتل کے اوپر شربت روح افزا کا لیبل لگانے سے وہ شربت روح افزا نہیں بنے گی، وہ پانی ہی رہے گا۔ ایک خالی دکان ہے اس کے اوپر کسی ایجنسی کا بورڈ لگا دیا جائے تو وہ ایجنسی نہیں بنے گی بلکہ خالی ہی دکان رہے گی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہی حقیقت بیان فرمائی ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، کہ تم نے جن معبودوں کو پکارتے ہو خدائی صفات ان کو دے دیے ہیں، خدائی نام ان کو دے دیے ہیں، نام دینے سے کوئی اختیار ان کے اندر نہیں آئے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا ما انزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ کے رب العزت نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی ثبوت بھی نہیں اتارا کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر غور و فکر کریں تو ہم نے بھی کتنے ہی فقیر ہیں، کتنے ہی پیر ہیں کہ ان کو ہم نے خدائی صفات کے ساتھ پکارا کرتے ہیں۔ مثلا ہے غوث، اس کا معنی ہے فریاد رس، ہم نے اللہ کے ایک ولی کا نام غوث اعظم رکھ دیا ہے، یہ بڑا فریاد رس ہے، حالانکہ انبیاء کرام نے بھی مشکلات کے اندر اپنا غوث اعظم ایک اللہ کو مانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ اپنی مشکلات کے اندر انہوں نے پکارا تو ایک اللہ کو غوث اعظم مانا ہے۔ داتا، اور اس کا معنی ہے دینے والا، عطا کرنے والا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موتی، داتا، دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کی ذات نہیں۔ ہر ایک ملک کا نام غریب نواز رکھ دیا، غریبوں کو دینے والا، بے کسوں کی خبر گیری کرنے والا، اور یہ بھی ایک اللہ کی خالص صفت ہے، یہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ہم نے کسی کو مشکل کشا کہہ دیا تو یہ بات بھی یاد رکھیں مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بار بار فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر میں اللہ کسی کو مشکل کے اندر گھیر دوں تو میں اللہ کی اجازت کے بغیر اس مشکل کو کوئی دور نہیں کر سکتا جب تک میں اللہ کی منشا، اللہ کی طاقت نہ ہو۔ کسی کو ہم نے گنج بخش کہا دیا کہ گنج بخش کا معنی ہے خزانوں والا، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ سارے خزانوں کے اوپر مالک ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ ہر چیز کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نام کہاں سے آگے، یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے کیا ان کے لیے کوئی دلیل دی ہے کہ تم اس کو یہ نام دے دو؟ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ صرف نام ہی نام ہے، تم صرف ناموں کو پکارتے ہو، یہ بھی نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اور ان ناموں کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سند بھی نہیں اتاری۔
سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت کا منفی انداز پیش فرمایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ صرف نام ہی نام ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب مثبت انداز پیش فرمایا، ان الحکم الا للہ، سارا اختیار، سارا تصرف، ساری ملکیت یہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اکیلے میں اللہ کی ذات ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیار بھی میں اللہ کا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کہ غیر اللہ زمین و آسمان میں ایک ذرے پر بھی قبضہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لا یملکون، کوئی ملکیت نہیں ہے ان کے لیے ایک ذرے کے اوپر بھی۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مقدس سے اعلان کروایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ فرما دیں کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے بن جاؤں گا؟ نفع نقصان کا اختیار صرف اور صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں تو صرف ایک اللہ کی کروں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کروں۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، عبادت کی تین قسمیں ہیں، ایک مالی عبادت، دوسری بدنی عبادت اور تیسری زبانی عبادت۔ نماز میں ہم جب دعانوں بیٹھتے ہیں، تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، یہ تینوں عبادت کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ اللہ میری مالی عبادت تیرے لیے، اے اللہ میری زبانی عبادت تیرے لیے، اے اللہ میری بدنی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس جملے کا مطلب سمجھیے، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم نے میرے سوا نہ کسی کی مالی عبادت کرنی ہے، تم نے میرے سوا نہ کسی کی بدنی عبادت کرنی ہے، تم نے میرے سوا نہ کسی اور کی بدنی عبادت کرنی ہے، نہ مالی عبادت کرنی ہے اور نہ ہی زبانی عبادت کرنی ہے۔ بلکہ یہ تینوں اقسام کی اگر تشریح کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کے اندر کتنی وسعت ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی کرنی ہے اور کسی کی نہیں کرنی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ بول کر آگے ارشاد فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید اللہ کا ماننے کا نام ہے، اللہ کی توحید کا ماننا ہی یہ اصل دین ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مشرکین نے سوال کیا کہ آپ ہمیں اپنے دین کی وضاحت دیں کہ آپ کا دین ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ اعلان فرمانے کیا لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے تو سن لو، میرا دین یہ ہے ولیکن اعبد اللہ الذی، کہ میں ایسوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں کہ جس ذات کے اندر اختیار ہے تمہاری زندگی اور تمہاری موت کا، یتوفاکم، وہ تمہیں موت بھی دے سکتا ہے، زندگی اور موت کا اختیار جس ذات کے پاس ہے میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے والا بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ حکم ہے کہ سب سے جدا ہو کر بے خالص ہو کر اللہ کے دین کی عبادت کروں اور مشرکین سے جدا ہو جاؤں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بھی اس دعوت سے ہمیں یہ بات واضح سمجھ میں آ جاتی ہے
کہ دین نام ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کی توحید کو ماننے کا نام ہی دین ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دین ہے، محمد رسول اللہ یہ شریعت ہے۔ ساری شریعت یہ دین کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ مختلف دور آئے، مختلف انبیاء آئے، شریعتیں مختلف ہوتی رہی، لیکن دین نہیں بدلا۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کے طریقے بدلتے رہے لیکن معبود نہیں بدلا، راستے بدلتے رہے لیکن منزل نہیں بدلی، طرز زندگی بدلتا رہا لیکن مقصد زندگی نہ بدلا۔ انبیاء آئے، شریعت مختلف ہوتی رہی، لیکن شریعت کا جو دین تھا، جس بات کے اوپر انبیاء نے زور دیا، وہ یہی تھی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو تم نے ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس دعوت کو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا سی ہمیں گنجائش مل جائے تو ہمیں اپنی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس دو جیل کے قید خانہ کے ساتھی آئے، اپنی رد کے لیے آئے کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، ہم اس خواب کی تعبیر کے لیے آئے ہیں۔ لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے انہیں اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا۔ اللہ کی توحید کے بارے میں بتانے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی اصل غرض و غائب کی توجہ دلائی، انہیں خواب کی تعبیر بتائی کہ ایک نے خواب دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے اور پرندے اس ٹوکری سے روٹیوں کو نچوڑ رہے ہیں، توڑ توڑ کر کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے ایک بندے کو بادشاہ مصر آزادی دے دے گا اور اپنی نوکری اس کی دوبارہ سے جاری ہو جائے گی، اور ایک کو بادشاہ مصر موت کا فیصلہ سنائے گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے متعین نہیں فرمایا کہ تمہیں موت آنی ہے، تم نے بچ جانا ہے، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے مجمل رکھی، بات پوشیدہ رکھی کہ تم میں سے ایک کے اوپر موت نے آ جانا ہے اور دوسرے کے اوپر آزادی نے آ جانا ہے، تاکہ جس کے اوپر موت نے آنا ہے اس کے اوپر دل شکنی نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعوت ہی نہیں دی، بلکہ بڑی ہو جانے والے کو علیحدہ سے بلا کر اس کے اوپر ایک ذمہ داری بھی عائد کی۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کو دوسروں کو تبلیغ دینے کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی کہ خاص طور پر تم نے میرا یہ پیغام بادشاہ مصر کو پہنچانا ہے۔